أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 185 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 185، شہر رمضان۔ شہر عربی میں قمری مہینے کو کہتے ہیں، یعنی لونار کیلنڈر کے مہینے کو۔ قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، اور جو مہینہ ہوتا ہے وہ دو ہلال کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو جب ہلال پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور تب تک رہتا ہے جب تک کہ اگلے مہینے کا ہلال نظر نہ آ جائے۔ ہلال کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے شہر یا مہینہ کہتے ہیں۔ شہر کا روٹ ہے شین ہا را، اور اشتہار بھی اسی سے نکلا ہے۔ اشتہار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مشہور کرنا، اور لفظ مشہور بھی اسی سے ہے، کیونکہ مہینہ ایک ایسی چیز ہے جو مشہور ہے۔ اور رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرمی یا جلنے کو کہتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ تو جو انگلش کیلنڈر جو ہم یوز کرتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، جس کے مہینے ہوتے ہیں، یہ سولار کیلنڈر ہوتے ہیں۔ یہ سولر کے مطابق یعنی کہ سورج کے مطابق چلتے ہیں۔ اس میں ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، اور ہر 4 سال بعد لیپ ایئر آتا ہے جس میں 366 ڈیز ہوتے ہیں۔ اور یہ کیلنڈر فکس ہوتا ہے، یعنی کہ جس مہینے میں ہر سال گرمی آتی ہے انہی مہینوں میں ہمیشہ گرمی رہتی ہے۔ سردیوں کے موسم انہی مہینوں میں آتے ہیں جن مہینوں میں ہر سال آتے ہیں، اور مانسون بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن لونار کیلنڈرز چاند کے مطابق چلتے ہیں، اور چاند کی جو ایک پوری سائیکل ہوتی ہے، یعنی نیو مون سے لے کے اگلے نیو مون تک، اور بیچ کے سارے چاند کے فیزز، یعنی کرسنٹ بھی ہوگا، ہاف مون بھی ہوگا، فل مون بھی ہوگا، اور پھر واپس سے جو نیا کرسنٹ نکلے گا، یہ جو پوری ایک سائیکل ہوتی ہے یہ 29.53 ڈیز کی ہوتی ہے، یعنی 29 ڈیز 12 آورز 44 منٹس کی ہوتی ہے۔ یعنی نہ تو یہ پورے 29 دنوں کی ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ پورے 30 دنوں کی ہوتی ہے، یہ بلکہ 29 ڈیز 12 آورز اور 44 منٹس کی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ مہینے لونار کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں، اور اس میں یعنی پورے ایک سال میں 354 ڈیز ہوتے ہیں، اور 11 دن سولار کیلنڈر سے کم ہوتے ہیں۔ اور لونار کیلنڈر کے مطابق ایک مہینہ یا تو 29 ڈیز کا ہوتا ہے یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے۔ 29.53 ڈیز کا تو نہیں ہو سکتا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لونار سائیکل جو ہوتی ہے وہ 29.53 ڈیز کی ہوتی ہے، لیکن مہینہ یا تو 29 ڈیز کا ہوتا ہے یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی ہر 2 مہینے کے بعد اپروکسیمیٹلی چاند کے ساتھ کوئنسائڈ کرنے لگ جاتا ہے مہینہ۔ تو جو فکس کیلنڈرز بنتے ہیں، ٹیبولر کیلنڈرز یا مصری کیلنڈرز، ان میں ایگزیکٹلی ایک مہینہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے، اور اگلا مہینہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے، پھر اگلا مہینہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے، پھر اگلا مہینہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے۔ تو یہ فکس کر لینا کہ ایک مہینہ 29 دن کا ہے اور دوسرا مہینہ 30 دنوں کا ہے، یہ اپروکسیمیٹ کیلکولیشن ہے، ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں ہے، اور 2 مہینوں کے درمیان یہ کیلکولیشن بیلنس ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی لونار کیلنڈرز ہیں، چاہے وہ ٹیبولر کیلنڈر ہو چاہے وہ مصری کیلنڈر ہو، وہ ایگزیکٹ نہیں بلکہ اپروکسیمیٹ ہیں، اور یہ کیلنڈر اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پلانز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں شادی بیاہ کے، اور آپ اسلامک ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کیلنڈرز کو ریفر کرتے ہیں۔ اسلام میں ایک نیا مہینہ نئے چاند کو دیکھنے سے چالو ہوتا ہے۔
مہینوں کے جو نام ہیں جیسے محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے نہیں رکھے. یہ نام اسلام سے پہلے کے دور میں بھی مشہور تھے. کہا جاتا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو رمضان میں اس وقت شدید گرمی تھی. رمضان کا ایک معنی ہے شدت الحر، یعنی بہت زیادہ گرمی. ضروری نہیں کہ ہر بار رمضان میں گرمی ہی ہو. پہلی دفعہ جب یہ نام رکھا گیا تھا تب اس وقت گرمی تھی. شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اسی میں، قرآن و قرآن، اللہ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا. انزل، نون زا لام اس کا روٹ ہے، نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. تو قرآن مجید رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان زمین پر، آسمان دنیا پر نازل ہوئے. آسمان دنیا 7 آسمان کا سب سے نیچے والا آسمان ہے جو دنیا کے سب سے قریب ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا. رمضان کے مہینے میں اس کا آغاز ہوا. ہدن، ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یعنی جب کوئی انسان کھلے دل سے قرآن کو سنتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیدھا اسی سے بات کر رہا ہے. یہ جیتی جاگتی کتاب ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری ہی بات ہے. سننے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ سیدھا اس کی زندگی کے بارے میں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ لفظ اسپیشلی میرے لیے کہے گئے ہوں. اور یہ چیز بہت گہرا اور قریبی کنیکشن پیدا کرتی ہے اللہ کے ساتھ. جیسے جب کوئی شخص کسی سے آپ بات کریں اور آپ کو لگے کہ اس سے آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، ہر بات، ہر فیلنگ اسے پتا ہے آپ کی. اور یہی چیز تم محسوس کرو گے قرآن کے ساتھ. جب تمہارا ایک مضبوط کنیکشن بیٹھ جائے گا، جب قرآن کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن تم سے باتیں کر رہا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور بینات ہے یعنی واضح دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی. قرآن کے اندر ہدایت کے ساتھ ساتھ بہت ساری واضح دلیلیں بھی ہیں. جب تم قرآن کا مطالعہ کرو گے تو صرف پرسنل نصیحتیں نہیں ملے گی، بلکہ تم حیران ہو جاؤ گی کہ یہ کلام صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ جانتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر عصا ماری اور سمندر کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس میں سے رستہ نکل آیا تو ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بڑھ گیا. اسی طرح ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب قرآن پر تدبر کرتے ہیں، یہ بینات سامنے آتے ہیں اور گہرا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں. قرآن تمہیں حیران کر دیتا ہے اور تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس سے تم جڑ جاتے ہو اور اس ایک ایڈکشن سا ہو جاتا ہے، اسے پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے. والفرقان، فا را قاف اس کا روٹ ہے، فرق کرنے والا ہے، الگ الگ کرنا، جو حق اور باطل، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرتا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یعنی قرآن صرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ تمہارے لیے چیزیں بالکل کلیئر کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، تمہاری غلط راہوں کو صحیح رستوں سے الگ کر دیتا ہے، تمہارے پرانے خود کو نئے خود سے الگ کر دیتا ہے، تمہاری بری صحبت کو بہترین صحبت سے الگ کر دیتا ہے، جھوٹ کو سچ سے الگ کر دیتا ہے. تمہیں پتہ چلنے لگتا ہے کہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. تم سمجھنے لگتے ہو کہ یہ لوگوں کی بات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے، یعنی کیا فرق ہے ان دونوں میں. قرآن تمہارے لیے سب کچھ واضح کر دیتا ہے. یہی ہے فرقان، الفرقان، یعنی چیزوں کے درمیان تفریق کرنے والا، فرق کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. یہ وحی مکہ میں آئی.
مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں موسم اکثر گرم رہتا ہے. یہ سب سے گرم جگہ ہے. اس میں بالکل قدرتی خوبصورتی نہیں ہے. اس میں پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے زمزم کے سوا. نہ کچھ یہاں اگتا ہے، نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے، نہ کوئی فصلیں اگتی ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اس جگہ پر اٹریکٹ ہو، جانے کی خواہش رکھے. آپ دیکھیں، اگر کعبہ وہاں نہیں ہوتا، اگر قرآن وہاں نازل نہیں ہوتا، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین نہ ہوتی، تو یہ سب سے نامناسب جگہ ہے کہ کوئی کبھی وہاں جائے. کوئی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ویکیشن کے لیے یا گھومنے کے لیے مکہ جائیں گے اس سال. اللہ نے ایسی جگہ کو چنا جہاں انسان کسی اور وجہ سے نہیں جانا چاہتا سوائے عبادت کے. اللہ نے اس جگہ کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، اور ہر شخص وہاں اور کسی اور نیت سے نہیں جاتا بلکہ صرف عبادت کے لیے جاتا ہے. اللہ نے قرآن کی مثال پانی سے دی ہے. اللہ نے قرآن کو کئی جگہ پر پانی سے تشبیہ دی ہے، خاص طور پر بارش کے پانی سے. جس طرح سے بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. اور اب آپ اس بات کی خوبصورتی سمجھیے کہ وہ چیز جو اصل زندگی ہے، وہ چیز جو ساری دنیا کے دلوں کو سیراب کرتی ہے، جو ہر دل کو زندہ کرتی ہے، وہ چیز اللہ نے ایسی زمین پر اتاری ہے جو بیابان ریگستان ہے، گرمی ہے جہاں، اور ہر کسی قسم کی سبزی وہاں پیدا نہیں ہوتی، کوئی پودے نہیں اگتے. ایسی زمین پر اللہ عز و جل نے سب سے بڑی زندگی قرآن کو نازل کیا ہے. رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ رمضان اس لیے اہم ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. ہم 30 دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے قرآن. تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ قرآن کی وجہ سے. تم اپنے جسم کو بھوکا رکھتے ہو اور اپنی روح کو مضبوط کرنے کی امید رکھتے ہو، اور یہ روح مضبوط ہوتی ہے جب اسے اس کی غذا ملتی ہے، اور وہ ہے قرآن. اور دو چیزیں جو قرآن سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جو قرآن سے ہمیں دور کرتی ہے، وہ ہے دنیاوی چیزیں، کھانا پینا اور دنیاوی لذتیں، جس سے ہمیں گھنٹوں گھنٹوں دور رکھا گیا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے شیطان. اور اس مہینے میں اللہ نے شیطان کو قید کر کے رکھا ہے زنجیروں سے، تاکہ انسان کی روح قرآن سے جڑ سکے اور اسے اپنی غذا مل سکے اور وہ مضبوط ہو سکے اور پھر اسے تقوی حاصل ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور راتیں قرآن کے ساتھ گزارتے تھے. رمضان کی راتیں قرآن سے روشن ہوتی ہیں، یہی اس مہینے کی اصل طاقت ہے. لیکن اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج رمضان اپنی روحانیت کھو چکا ہے. ہم لوگوں نے رمضان کو آرٹیفیشل سا بنا دیا ہے. روزے افطاری کے بعد اکثر عشاء پڑھنے کے بعد لوگ گھومنے نکل جاتے ہیں، رات بھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو سحری کر کے ہی سوئیں گے. اسلامک کنٹریز میں مالز، مارکیٹ پوری رات کھلے رہتے ہیں اور رات بھر لوگ تفریح کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، سحری کے وقت گھر لوٹتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. یہ معمولی ہو گیا ہے. اگرچہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ لوگ رمضان کی برکتوں کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی عبادت آرٹیفیشلی کرتے ہیں. کہنے کو تو 30 دن میں 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں، 15 قرآن ختم کر لیتے ہیں، 30 دن میں 30 قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، نہ معنی سمجھ آتا ہے، نہ کوئی اور تجوید کا خیال ہوتا ہے. بس ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے. کچھ لوگ تراویح پڑھنے بھی جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں بھی یہی ٹارگٹ ہوتا ہے، کچھ مسجدوں میں، کہ بس قرآن کو 30 دنوں میں ختم کرنا ہے. پھر سپیڈ سے قرآن پڑھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن کو بغیر معنی جانے پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. قرآن کو بغیر اس کا مطلب سمجھے صرف پڑھنے میں بھی ثواب ہے. قرآن کو یاد کرنے میں بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنے میں بھی ثواب ہے، قرآن کو سننے میں بھی ثواب ہے، اور آگے اوروں کو سکھانے میں بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرنے میں بھی ثواب ہے. قرآن کے ساتھ کسی بھی طرح جڑنے میں ثواب ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے. قرآن سے جڑنے والوں پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں.
لیکن قرآن کو غلط سلط پڑھنا گناہ ہے۔ تو جب ہم سپیڈ سے پڑھتے ہیں تو ہم غلط بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جو انسان قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ رہا ہے لیکن اس سے پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس پر دگنا ثواب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس سے مشکل ہوتی ہے، وہ اٹکتا ہے تو اسے 2 گنا اجر ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے۔ لیکن جو شخص سیکھنا بھی نہ چاہے، بس اس کا ٹارگٹ ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنے ہیں، وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، غلط سلط پڑھ کے اسے مکمل کر لیتا ہے، تو یہ کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے قرآن کے معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی آہستہ اور صحیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی دھیرے دھیرے آہستہ اور صحیح پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ آپ دیکھیں، مان لیجیے اگر آپ کو ڈاکٹر کہے کہ روز آپ 1 چمچ شہد کھائیں 1 سال تک اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ وہ شہد خریدنے جائیں اور شہد بیچنے والا کہے کہ میرے پاس 1 بوٹل اصلی شہد ہے جو 1000 روپے کا ہے اور 10 بوٹل نقلی شہد ہے وہ بھی 1000 روپے کی ہے، آپ کیا لیں گے؟ یہ تو نہیں کریں گے کہ 10 بوٹل چاہیے، مجھے سال بھر چلانا ہے تو کوالٹی چاہے کیسی بھی ہو، بس مجھے کوانٹٹی میں زیادہ چاہیے، بس مجھے دے دو۔ ایسا کرنے سے آپ کے 1000 روپے بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ کی صحت کو بھی نقصان ہوگا۔ اب کچھ لوگ قرآن نہ پڑھنے کا یہ ریزن بتاتے ہیں کہ ہم سے قرآن کے الفاظ پڑھنے میں اگر غلطی ہو گئی تو ہمیں عذاب ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ پڑھیں۔ دیکھیں، یہ تو سولوشن نہیں ہوا۔ یہ آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کا حق ادا کریں، کم سے کم اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش تو کریں، سیکھیں تو صحیح، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کوشش تو کریں، کیونکہ کوشش کرنے پر دگنا اجر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا معنی جاننے کی بھی کوشش کریں۔ کیا قرآن صرف اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم بس اسے اوپری طور پر پڑھیں اور رکھ دیں؟ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب ہم اس کا معنی جانیں گے، جب اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے اور جب سمجھیں گے قرآن کو۔ اگر ہم اسے سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کا تو پورا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ وہ آیا تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہدایت تو ہم نے حاصل کی نہیں۔ پھر وہ آیا تھا ہماری روح کی غذا بن کر، ہماری روح کو طاقت دینے، وہ فائدہ بھی ہم اٹھانے سے محروم رہ گئے۔ تو اس کا اصل مقصد، اس کی اصل روح تو رہی ہی نہیں۔ قرآن کو سیکھنا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، آن لائن کلاسز بھی اویلیبل ہے، گھر بیٹھے بھی سیکھا جا سکتا ہے اور بہت منیمل کم فیس میں یا بالکل فری میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ بہانہ دینا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، یہ بہانہ آپ خود کو تو دے دیں گے لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، جب ہم وقت نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ گھر میں کوئی نیا فنکشن ہو، کوئی شادی آ جائے، کوئی شاپنگ کرنی ہو، کوئی اور کام آ جائے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو، اس کے لیے آپ آسانی سے وقت نکال لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور یہ ہو جائے گا، یہ ممکن ہے۔ اگر انسان وقت نکالنا چاہے، آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، 10 منٹ 15 منٹ دن میں شروع تو کریں، اس سے جڑے تو صحیح۔ جو خوشیاں، جو اجر و ثواب، جو ہدایت، جو اللہ کا قرب، جو اللہ کی رضامندی آپ کو نصیب ہوگی، آپ کا خود دل لگ جائے گا اس سے، اور پھر آپ اسے چھوڑنا بھی نہ چاہیں گے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس ہدایت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ رمضان کا وقت سب سے بہترین وقت ہے دوسروں کو قرآن کے بارے میں بتانے کے لیے، کیونکہ ان دنوں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں قرآن کو لے کر وسوسے اور نیگیٹیوٹی نہیں آتی ہیں، وہ زیادہ ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں قرآن کی باتیں بتائیں تو وہ سنیں گے بھی، اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ مہینہ بہترین وقت ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا۔ اس مہینے میں آپ اپنے نان مسلم فرینڈز کو اور مسلم فرینڈز جو دین سے دور ہیں ان تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، چاہے ایک آیت پہنچائیں۔
آپ ایک آیت چن لیں قرآن میں سے، یا سورہ فاتحہ چن لیں، یا کوئی بھی ایک آیت چن لیں جو آپ ان تک پہنچائیں کہ قرآن یہ پیغام دیتا ہے، کسی بھی طرح پہنچائیں، چاہے آپ انہیں گھر افطاری پر بلا لیں، چاہے آپ ان کے گھر افطاری دینے چلے جائیں، یا سوشل میڈیا کے تھرو، یا کوئی اور ذریعہ جو آپ کو سمجھ آتا ہو اس کے ذریعے آپ، تاکہ آپ قرآن کی ہدایت کو آگے پہنچانے کا فرض بھی ادا کر دیں گے۔ ایک بات اور سمجھیں، جب ہم اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں تو شیطان آتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمیں قرآن سے ڈراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے مت پڑھو ورنہ ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ گے، قرآن صرف علماؤں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، قرآن میں خود آیا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ تو کیا سب لوگوں کو قرآن سیکھنے سے پہلے علماء بننا ضروری ہے؟ ہر ایک انسان کو عالم بننا پڑے گا، پھر ہی وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی جو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ صرف علماؤں کا حق ہے کہ وہ کتاب کی وحی کو سمجھیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عالموں کو قرآن پڑھایا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عام لوگ تھے۔ ہاں، علماؤں کا الگ مقام ہے، عالم سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں، لیکن اگر آپ خود سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان سے سوال کیسے کریں گے؟ فمن تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو، موجود ہو، شہیدہ شین ہا دال اس کا روٹ ہے، جو کوئی وٹنس کرے، جو کوئی گواہ ہو، منکم تم میں سے، الشہرا شین ہارا اس کا روٹ ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی اس رمضان کے مہینے میں جو موجود ہو، جو اس کو وٹنس کرے، فَلْيَصُمْہُ پس ضرور وہ روزے رکھے اس کے۔ یصمہ صاد واو میم اس کا روٹ ہے، چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور اس روٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں، اور شہر کی ڈیفینیشن ہم اسی لیسن میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شہر وہ ہوتا ہے، مہینہ وہ ہوتا ہے جو دو ہلال کے بیچ کا عرصہ ہوتا ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، یعنی ہلال کے نظر آنے پر چاہیے کہ روزے رکھیں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ فمن شہیدہ جو کوئی دیکھ لے، اب رمضان کے مہینے کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم رمضان کے چاند کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کوئی اسے پا لے یا جو اس میں حاضر ہو یا موجود ہو تو وہ روزے رکھے، اسے روزے رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کچھ ہی آیت پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتاً وسطاً ایک بیلنسڈ نیشن، ایک درمیانی قوم۔ یہ ساری بات ہماری نئی پہچان کے بارے میں ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہمیں ایک نیشن بنایا ہے، ایک بیلنسڈ نیشن۔ پھر اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں اپنا کانسٹیٹیوشن دیا ہے جس میں اسلامک لاز ہیں، رائٹس ہیں، عدل و انصاف ہے، رسپانسبلٹیز ہے۔ جیسے کسی نیشن کا کوئی انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو، اپنے بلز آف رائٹ کو، اپنے قانون کو یاد کرتے ہیں، اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان ایسا ہے، ہم اپنی کانسٹیٹیوشن، اپنی آئیڈینٹی کو اس پورے مہینے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا انڈیپینڈنس منتھ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْکُمْ تو جو کوئی تم میں سے گواہ ہو، موجود ہو، الشہر اس مہینے میں، فَلْيَصُمْہُ تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ رمضان میں روزے رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ جو کوئی گواہ بن جائے اس مہینے کا، یعنی یہ ایک عظیم مہینہ ہے جس کو جو کوئی وٹنس کر لے تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ مطلب یہ ایک عظیم موقع ہے، جو اس میں حاضر ہو وہ نصیب والا ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو کوئی شخص رمضان میں موجود ہوگا تو اس کے لیے روزے رکھنا فرض ہے۔ اور رمضان کس طرح سے شروع ہوں گے؟ چاند یا ہلال کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ رمضان شروع ہو گئے ہیں۔ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرنے میں یا رمضان کے شروع ہونے میں بہت سے اختلاف ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم اسے سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو چاند کے مراحل ہوتے ہیں، چاند کے فیزز ہوتے ہیں، یعنی نیو مون ہے یا کرسنٹ ہے یا ہاف مون ہے یا فل مون ہے، یہ سارے فیزز ڈیپینڈ کرتے ہیں سورج، زمین اور چاند کی ریلیٹو پوزیشنز پر،
جو پورے پلانٹ پر ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی ایک وقت میں اگر ایک جگہ پر فل مون ہے تو پوری دنیا میں ہر جگہ پر فل مون ہی ہے. ایک جگہ پر اگر ایک وقت میں نیو مون ہے تو پوری دنیا میں اس وقت پر نیو مون ہے، موجود ہے، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے. تو پھر لوکیشن کے حساب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ فیزز تو سیم ہے ہر جگہ پر، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں وہ لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیا کرسنٹ یعنی کہ ہلال ایک ملک میں نظر آتا ہے لیکن دوسرے ملک میں نہیں. اس کے کیا ریزنز ہیں؟ ٹائم زون ڈفرینس پہلا ریزن ہے، یعنی ایسٹ میں سن سیٹ پہلے ہو جاتا ہے تو پہلے ان کو چاند نظر آ جائے گا. لوکل ہورائزن کی کنڈیشنز کی وجہ سے، یعنی اگر بادل ہے یا دھول ہے یا پہاڑ ہے جس کی وجہ سے چاند نہیں نظر آ رہا ہے. تیسری وجہ ہے کرسنٹ کا اینگل ہورائزن کے ساتھ، مون رائز اور مون سیٹ کے ٹائمنگز بھی. تو ان ساری وجہ سے ایک ملک میں چاند نظر آتا ہے اور دوسری جگہ پر نہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو جب تم ہلال دیکھ لو اور روزہ کھولو جب تم اسے دیکھ لو. یعنی جب رمضان کا ہلال نظر آ جائے تو روزے شروع کر دو اور شوال کا ہلال نظر آ جائے تو عید الفطر منا لو. اور اس زمانے میں یہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ مہینہ چاند کے مطابق شروع ہوتا تھا اور چاند ہی کے مطابق ختم ہوتا تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر ایک کا چاند دیکھنا ضروری ہے یا کسی ایک کے چاند دیکھ لینے سے رمضان چالو ہو جائیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں کو اعلان کر دو کہ کل سے روزہ ہے. علماء کا اس پر بہت اختلاف ہے. کچھ علماء کے مطابق گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق رمضان کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور عید منائی جا سکتی ہے، اور کچھ کے مطابق لوکل مون سائٹنگ یعنی اپنی جگہ یا اپنے ملک میں ہی چاند کا دیکھنا ضروری ہے اور اسی کے مطابق رمضان اور عید منائی جاتی ہے. گلوبل مون سائٹنگ کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر دنیا میں کسی ایک جگہ پر ہلال موجود ہے تو وہ ہلال پوری دنیا میں موجود ہے چاہے وہ نظر آئے یا نہیں. اور لوکل مون سائٹنگ کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار کچھ لوگ ویران علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہوتا، جہاں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ گلوبل مون سائٹنگ کی خبر ان تک پہنچ جائے. تو ان کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ لوکل مون سائٹنگ کے ذریعے ہی رمضان کا آغاز کریں اور عید منائیں. میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عید کے دن روزہ کرنا حرام ہے، کیونکہ عید کا دن اللہ نے خوشی منانے کے لیے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بنایا ہے، اور تاکہ سب لوگ مل کر خطبے کی نماز پڑھنے جائیں، ایک یونٹی ہو لوگوں میں اور ایک دوسرے سے ملیں، لوگوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر عید منائیں. تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ ایک گھر میں ایک بھائی لوکل مون سائٹنگ سے عید مناتا ہے اور دوسرا بھائی گلوبل مون سائٹنگ سے روزہ رکھتا ہے اور عید مناتا ہے. ایک ہی گھر میں اگر دو بھائی مل کر عید بھی نہیں مناتے ہیں ساتھ میں تو پھر یہ کیسی عید ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں آسانیاں بھی رکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن کانا، اور جو کوئی ہو مریضن مریض، او علی سفرن سفر پر یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخرى دوسرے. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ روزوں کو قضا کر سکتا ہے، اس وقت روزے نہ رکھ کر بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی، ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، العسرا تنگی.
یسرا کا روٹ ہے یا سین را اور اس کا معنی ہوتا ہے آسانی، ایز، اور عسرا عین سین را ہارڈشپ کے لیے آتا ہے، ڈیفیکلٹی، تنگی، سختی، مشکل، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، یعنی روزوں کے ذریعے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یہ کیسے؟ جیسے ایک فوجی جب بہت مشکل اور سخت ٹریننگ سے گزرتا ہے، لیکن جب وہ بیٹل فیلڈ میں اترتا ہے تو یہی ٹریننگ اس کی زندگی بچا لیتی ہے۔ کوئی ٹیچر جب تمہیں ایکسٹرا اسائنمنٹس دیتی ہے، جب تم سے زیادہ محنت کرواتی ہے، جب تم سے زیادہ سوال حل کرواتی ہے، تو وہ تم سے نفرت نہیں کرتی، وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جب تم ٹیسٹ دو تو تمہارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تمہیں روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے روزے چھوڑ دیے گئے ہیں تو انہیں بعد میں مکمل کرنا ہوگا۔ صرف ایک غریب کو کھانا کھلا کر روزوں کے بدلے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، تمہیں تمام روزے پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ تمہاری ٹریننگ ہے، اس سے تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا اور وہ تقویٰ تمہاری زندگی میں آسانیاں لائے گا۔ اور تقویٰ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا حرام کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے، میں کسی حلال طریقے سے یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، اس سچویشن کو سالو نہیں کر سکتا، مان لیجیے آپ کو لگے کہ بس اب مجھے یہاں جھوٹ بولنا ہی ہوگا ورنہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، تو ایسی سچویشن میں جب آپ اللہ کا تقویٰ کریں اور سچ کہہ دیں تو اس کے بعد اللہ وہاں سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے اور اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ آسانی کیا ہے؟ یہ آسانی تقویٰ خود ہے، یہ آسانی قرآن ہے، لیکن تمہیں لانگ ٹرم سوچنا ہوگا، ابھی روزے رکھنے ہوں گے، قرآن سے جڑنا ہوگا اور پھر آگے کی زندگی میں تمہارے لیے آسانیاں ہوگی۔ وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو، اللہ کی، علی اوپر، ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزوں کی گنتی مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ جب عید آتی ہے اور ہم عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے تکبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی تم اللہ کی تکبیر بیان کرو ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، مطلب روزوں کا کاؤنٹ مکمل کرو اور پھر جب مکمل ہو جائے تو اللہ کی تکبیر کے ساتھ سیلیبریٹ کرو۔ لفظ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ لفظ اللہ اکبر کا اکثر ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اللہ از دا گریٹسٹ، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ از گریٹر۔ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، سپرلیٹو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورے مہینے رمضان میں یہ ہم پروو کرتے ہیں کہ اللہ از گریٹر۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ میری پیاس سے بڑا ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ میری بھوک سے بڑا ہے، میری نیند سے بڑا ہے۔ تم نے 30 دنوں تک یہ سب کچھ کر کے دکھایا، اب عید کے دن تم فخر کے ساتھ کہتے ہو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر اصل میں ہمارا چانٹ ہے سیلیبریشن کا، یہ ہماری جیت کا نعرہ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کا ایک بہت خوبصورت معنی ہے کہ رمضان کے بعد تم نے سیکھ لیا ہے کہ اللہ ہمیشہ بڑا ہے، بڑھ کر ہے۔ اب جب تم اپنی ٹریننگ سے نکل گئے ہو، اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے ہو، تو اب تم جب حرام بزنس کرو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ نہیں، اس کمائی سے زیادہ بڑا ہے میرا اللہ۔
جب تم اپنے پرانے طریقوں پر لوٹو، جب تم اپنے پرانے غلط طریقوں پر لوٹو، تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تم رمضان میں جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرو گے، چیزوں سے محرومی کو محسوس کرو گے، تو پھر اس کے بعد اصل شکر گزاری پیدا ہوگی۔ رمضان تمہیں شکر کرنا سکھاتا ہے کہ یا اللہ تو نے کتنا کچھ دیا ہے، شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اتنا کچھ حلال کھانے کے لیے دیا ہے، ہم پورے سال جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہے کھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.